السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک بار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ منارہ ام القرآن کے قریب پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات شیخ عدی بن مسافر سے ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیخ عدی نے حضرت غوث اعظم سے پوچھا۔ خدا کے گھر حاضری دینے کا ارادہ ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ شیخ عدی نے کہا، کیا اس مبارک سفر میں میرا اور آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں نہیں، 1000 بار۔ پھر اس سفر کے دوران ان دونوں کی ملاقات ایک برقع پوش نوعمر حبشی لڑکی سے ہوئی۔ یہ حبشی لڑکی اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بہت لاغر اور نحیف تھی۔ اس لڑکی نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور شکایت آمیز لہجے میں کہنے لگی، آج آپ نے مجھے بہت تھکا دیا۔ وہ کس طرح؟ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی کہ مجھے اس وقت مشاہدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر تجلی کی ہے۔ حبشی لڑکی نے پرسوز لہجے میں کہا، اور اپنے فضل و کرم کی بارش کی ہے جو اس زمانے میں کسی دوسرے پر نہیں کی گئی، اس لیے میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عدی حیرت سے اس حبشی لڑکی کی گفتگو سنتے رہے۔ میرا ارادہ ہے کہ آج دن بھر میں آپ دونوں کے ہمراہ رہوں، آپ ہی کے ساتھ روزہ افطار کروں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیک وقت کہا، بے شک، ہمارے سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم اور حضرت شیخ عدی ایک طرف اور حبشی لڑکی دوسری طرف چلے گئے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو تینوں حضرات ایک مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت شیخ عدی اس بات پر حیران تھے کہ وہاں افطار کا کوئی سامان موجود نہیں تھا اور حبشی لڑکی نہایت اطمینان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ دونوں حضرات یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک طباق آسمان سے اترا۔ اس طباق کو دیکھ کر حبشی لڑکی نے بڑے پرمسرت لہجے میں کہا، اللہ کا 1000 شکر ہے، اس نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت کی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھیں، لیکن آج 6 روٹیاں بھیجی گئی ہیں۔ تینوں بزرگوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے کوزے اترے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ پانی اپنی حلاوت اور لذت میں دنیا کی بہت سے پانیوں سے مختلف تھا۔ پھر وہ حبشی لڑکی رخصت ہو کر چلی گئی۔ ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عدی طواف کر رہے تھے۔ شیخ عدی کے دل پر انوار الہی کی بارش ہوئی اور شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے والے خیال کرتے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حبشی لڑکی کو دوبارہ دیکھا۔ وہ شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئی اور بے اختیار کہنے لگی، تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تجلی کے سامنے کوئی شے باقی نہیں رہ سکتی جب تک وہ خود اسے برقرار نہ رکھنا چاہے۔ پھر وہ حبشی لڑکی حضرت غوث اعظم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں نہیں جانتی کہ آئندہ کے تیرا کیا مرتبہ ہوگا۔ میری آنکھیں بس اتنا دیکھ رہی ہیں کہ تیرے چاروں طرف ایک نورانی خیمہ ہے اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ اولیاء کرام کی نگاہیں اپنے اپنے مقام پر تیری طرف لگی ہوئی ہیں اور سب کے سب خواہش مند ہیں تیری ذات سے انہیں فیض حاصل ہو۔ یہ کہہ کر وہ حبشی لڑکی چلی گئی۔ پھر دوبارہ ان کی اس سے ملاقات نہ ہوئی، لیکن وہ جاتے ہوئے یہ بتا گئی، ویرانوں میں زیست بسر کرنے والا فاقہ کش نوجوان اپنے وقت کا غوث اعظم ہے۔